قرآن بھی کسی کی مروت نہیں کرتا، اہل بیت بھی کسی کی مروت نہیں کرتے ہیں۔ مروت انسان کب کرتا ہے؟ مروت اس وقت کرتا ہے، یہ بڑے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، کہیں بگڑ نہ جائے۔ لیکن قرآن کے سامنے بڑا بھی ویسا، چھوٹا بھی ویسا، امیر بھی ویسا، غریب بھی ویسا۔ قرآن کسی کی مروت نہیں کرتا، حلال کو حلال کہتا ہے، حرام کو حرام کہتا ہے۔ اب کوئی حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، امام زمانہ کی ذوالفقار چلی گئی اس میں۔ اور علی بھی کسی کی مروت نہیں کرتا، مولا علی بھی کسی کا لاہور زبیر آئے، مولا علی خلیفہ تھے، کہا ہمیں بیت المال سے کچھ عطا کریے، مولا نے چراغ بھی بجھا دیا، کسی کی مروت نہیں کرتا۔ پتہ چلا قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، علی بھی اللہ کا ولی، اللہ کا امام ہے۔ ہدایت کا سلسلہ بھی اسی وقت شروع ہوا جب گمراہی کا سلسلہ شروع ہوا۔ آدم اور شیطان ایک ساتھ، ایک ہدایت کرنے آ گیا، ایک گمراہ کرنے آ گیا، ایک ساتھ شروع ہوا آدم اور شیطان۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے قیامت کے روز کہ تو نے شیطان کو تو بھیج دیا لیکن ہدایت کرنے والے کو نہیں بھیجا۔ کسی کے پاس یہ دلیل نہ رہے کہ ہم تو گمراہ تھے، گمراہ رہے، ہدایت کرنے والا کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی پیغام نہیں لایا، کسی نے بت پرستی سے روکا نہیں۔ شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے۔ اب پتہ چلا سب عقل میں وہ ہدایت کرنے والا امام مبین ہے اور عدو مبین شیطان ہے۔ امام مبین علی ہے اور عدو مبین، عدو ان کا دشمن شیطان ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي وَكَانُوا سَاجِدِينَ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، رب نے ملائک سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ، میں تین بنا سے بشر بنا رہا ہوں۔ مطلب جو تین سے بنے گا بشر ہوگا، جو نور سے بنے گا خیر البشر ہوگا۔ مِنْ رُوحِي، جب روح پھونکوں تو سجدے میں گر جانا، روح پھونکوں جب میری روح پھونکوں، اللہ کی روح پھونکوں تو سجدے میں گر جانا۔ سب سجدے میں گرے، یہ سجدے میں نہیں گرا کہ میں کیوں سجدے میں گروں؟ میں آگ سے بنا ہوں، وہ تراب سے بنا ہے، میں آگ سے چلتی ہے تو اوپر جاتی ہے، تراب نیچے آتی۔ میں کہوں گا تراب میں اگر ایک کسان بیج بوتا ہے تو فصل اٹھتی ہے، آگ جلاتی ہے، یہ پالتی ہے۔ میں آگ سے بنا ہوں، وہ تین سے بنا ہے۔ پتہ چلا آدم سلوات پہ محمد آدم کا سجدہ نہیں کیا، اللہ کی روح کا سجدہ ہوتا ہے۔ اللہ کی روح کا سجدہ، آدم پتلے ہے، اسٹرکچر ہے مٹی تراب کا، اس کو سجدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی روح آ جائے تو اس کو سجدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف طواف جو ہے، خانہ کعبہ پہ طواف ہوتا تھا، عبادت نہیں ہوتی۔ جب علی کی روح آ گئی تو عبادت ہونے لگی، کیونکہ علی کا چہرہ دیکھتے عبادت ہوا کرتا ہے۔ اب جو ہے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ فَقْرُ مِنَ إِنَّكَ رَجِيمٌ، تو رجیم ہے، تو لعنتی ہے، قیامت تک تجھ پہ لعنت ہے، قیامت تک۔ یعنی شیطان ہے سب سے پہلا تکبر کرنے والا، شیطان سب سے پہلا انکار کرنے والا آدم ذات کا، آدم کا شیطان سب سے پہلا منکر شیطان، حجت کا انکار کرنے والا شیطان۔ اور پتہ ہے حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ وہ عبادت وسیلہ مانگ رہا تھا، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ جب اللہ آدم صفی اللہ کے منکر کو معاف نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کو یا علی یا علی یا علی۔ ایک مل کا سلمان یعنی سب سے پہلے تکبر کرنے والا اللہ کو نہیں مانتا ہے، شیطان بھی ہے، خان من الخافرین، تھا ہی کافروں میں سے۔ یہ سجدہ بھی کرتا ہے، پتہ چلا
انسان سجدہ کرنے کے بعد بھی کافر ہو سکتا ہے. کانا من الخافرین، یعنی سجدہ کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ کافر ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ یعنی حقوق ایمان، حقوق کا کفر و نفاق، یعنی تجھ سے جو محبت کرے گا وہ ایمان پر ہوگا، اور تجھ سے جو بغض رکھے گا وہ کفر و نفاق پر ہوگا. اب سمجھ میں کافر کیوں ہے یہ؟ کیونکہ نور علی، ولایت علی، روشنی علی، اجالا علی پیشانی میں آدم میں چمک رہا تھا. اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا، وہاں پہ شیطان ہوا. اب قیامت تک جو کوئی علی ولی اللہ کا انکار کرے گا کافر بھی ہوگا، شیطان بھی ہو جائے گا. تھاری کافروں میں سے وقال من الخافرین، یعنی اللہ پر بھروسہ ہے، اس کو اللہ پر ایمان ہے تب بھی کافر ہے، سجدہ کرتا ہے تب بھی کافر ہے، سجدہ کرتا پھر بھی کافر ہے. قیامت تک نکل جا میری بارگاہ سے، وقت معلوم تک مجھے مہلت دے دو. وقت معلوم، قیامت تک مہلت دے. قیامت پر بھی ایمان ہے کہ قیامت آئے گی. جب اللہ گمراہ کرنے والے کو قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے تو ہدایت کرنے والے کو قیامت تک کیوں نہیں زندہ رکھ سکتا امام مہدی؟ جب گمراہ کرنے والا قیامت تک جا رہا ہے تو ہدایت کرنے والا بھی قیامت تک جائے، ورنہ پھر مسئلہ ہو جائے گا نا. جی تو یہ نبی کا گھر ہے. آدم، قابل، حابیل نبی کے بیٹے ہیں. کوئی معاشرہ نہیں ہے. نبی کی پرورش، نبی کی تعلیم، نبی کی پردہ، نبی پروان چلا رہا ہے. لیکن یہاں بھی شیطان آ گیا، گھر میں گھس گیا. نبی کے گھر میں گھس گیا. قابل نے حابیل کو مار دیا، پہلا خون زمین پر. قابل نے حابیل کو مار دیا. کیوں؟ حابیل حق پہ تھا، یہ باطل تھا. حابیل ایمان پہ تھا، قابل کفر پہ تھا. یہ خیر پہ تھا، وہ شر پہ تھا. یہ سچا تھا، وہ جھوٹا تھا. اب تو صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیقہ کون ہوتی ہے؟ جو کوئی جھوٹ پہ لعنت کرنے آ جائے وہ صدیق ہوتا ہے، آ جائے وہ صدیقہ ہوتی ہے. اب کہتے ہیں آپ قابل کی نسل سے ہو کہ حابیل کی؟ ہم کہیں گے ہم نہ قابل کی نسل سے نہ حابیل کی، نام ہے شیش علیہ السلام کی نسل سے. لیکن پھر بھی آپ پڑھے ہوئے بتاؤ تو ہم کہہ دیں گے ہم قاتل والے نہیں ہیں، ہم مقتول والے ہیں، ہم یزید والے نہیں، ہم حسین والے ہیں. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو ہوتا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلت کفر کربلا کی سن سن کر یزید بد کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ لوگ اس سینان پر قرآن سن کے مجھ کو بتا خدا حسین سے خود ہم حرام ہے کہ نہیں؟ یا نہیں، یا نہیں، یا نہیں. حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو ہوتا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید بد کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ سیناتی لوگ پر قرآن سن کے مجھ کو بتا خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کہ نہیں؟ کٹنے کے بعد بھی جو قرآن پڑھتا رہے اسے کہتے قرآن اور اہل بیت ہدایت کرنے والے. اور نہر میں بیٹھ کر جسے معصور ہو جائے، پلید، لعنتی، یزید جیتے میں مر جائے اسے یزید کہتے ہیں. اور سر کٹنے کے بعد بھی جو قرآن پڑھے سنتا رہے اسے حسین کہتے ہیں. یعنی کیا ایک مل کر سلوات میں والے محمد. لیکن پوری دنیا میں محرم آغاز ہے اور پوری دنیا میں عزاداری، شب بیداری، علم، زلزلہ، تابوت، سکینہ کا گہوارہ، علی اکبر کا گہوارہ، سکینہ کا تابوت اور سکینہ کی مشکیزہ نکالا جا رہا ہے اور علم بڑھتے جا رہے ہیں.
کہ مسجد میں مسلمانوں کے مجمع سے مسلمان جائے گا، سیناگوگ میں سیٹرڈے کے دن یہودی جائیں گے، چرچ میں عیسائی جائیں گے سنڈے کے دن عبادت کرنے، لیکن امام حسین کا در سب کے لیے کھلا ہے۔ یہ در وہ ہے جو شفاعت دیتا ہے، یہ در وہ ہے جو راحت دیتا ہے، یہ در وہ ہے جو ہدایت دیتا ہے، یہ در وہ ہے جو صبر سکھاتا ہے، یہ در وہ ہے جو علم سکھاتا ہے، یہ در وہ ہے جو علم عطا کرتا ہے، یہ در وہ ہے جو رزق عطا کرتا ہے، یہ در وہ ہے جو آپ کو جنت تک لے جاتا ہے، یہ در وہ ہے جو آپ کو ہلاکت سے بچاتا ہے، یہ در وہ ہے جو حیات دیتا ہے، حیات بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، عبادت بھی ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا حسین کی بارگاہ میں یہودی بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے، پنجابی بھی آتا ہے، ہندو بھی آتا ہے، مسلمان بھی آتا ہے، سنی بھی آتا ہے، شیعہ بھی آتا ہے، سب حسین کا علم اٹھا کے عباس لگتا ہے۔ حسین نے کی کہاں تک ہے سرحد آخر، یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے۔ حسین نے کی کہاں تک ہے سرحد آخر، یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے۔ وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں، کبھی آج اس کے کتنے علم ہیں گرے نہیں جاتے۔ آج اس کے کتنے علم ہے گرے۔ شیطان دیکھیے، میں مولا علی کا ایک واقعہ بتا دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، یا علی آپ جائیے ابو قبیس کی پہاڑی پہ، تلوار لے کے جانا، وہاں پہ آپ سمجھ جاؤ گے کیا کرنا۔ مولا علی گئے ابو قبیس کی پہاڑی پہ تلوار لے کر، وہاں پر ایک آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی اور اونچا انسان اور ڈراونا خوفناک، وہ آیا، اے علی آپ ادھر کیوں آئے ہو؟ اور آمادہ ہوا جنگ کرنے تھا، مولا علی نے تلوار سے اس کو کاٹ کے رکھ دیا اور تازہ خون ٹپک رہا مولا علی کی تلوار سے۔ یا رسول اللہ میں اسے مار آیا۔ یا علی آپ کو پتا ہے آپ نے کس کو مارا؟ آپ نے بتوں کو مارا، لات کو عزا کو مار دیا۔ لات عزا کو مارا۔ ایک مرتبہ شیطان بزرگ بن کے آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، کہتا ہے مجھے مغفرت کی دعا عطا کر دو۔ کہا تیری مغفرت نہیں ہو سکتی کیونکہ تو نے اپنے اعمال کو خراب کر دیا۔ پتا چلا جو کوئی علی ولی اللہ نہ پڑھے گا، اطاعت نہ کرے گا، احترام نہ کرے گا، اس کے اعمال خراب ہو جائیں گے، اور جو کوئی پڑھے گا وہ عبادت بھی شمار ہو جائے گا۔ تیری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ جب وہ جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا علی پتا ہے یہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ یا رسول اللہ یہ شیطان تھا، یہ تو مولوی کے مولانا کے روپ میں آیا تھا، سفید داڑھی، جھکی ہوئی کمر، ابا یہ مولا علی دوڑے اور اس کو گھرا کے اس کی گردن پہ پیر رکھ دیا۔ یا علی مجھے معاف کر دو، یا علی مجھے چھوڑ دو، یا علی مجھے چھوڑ دو، یا علی مجھے اسی لیے چھوڑ دو کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یا علی، شیطان بول رہا ہے، کتاب میں میرے پاس لکھا ہے، یا علی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ سے جو کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، میں ان کے والد کے خون میں شمار ہو کر ان کے رگوں میں دوڑنے لگتا ہوں۔ سمجھنا تو میں ہی وہ ہوں کہ آپ کی محبت میں حلالی پہچانے تو حرام۔ سلوات پہ محمد محبت شرط ہے، دولت مند ہونے کی شرط نہیں ہے علی محبت کے لیے، تجارت والا ہونے کی شرط نہیں ہے علی کی محبت کے لیے، کسان ہونے کی شرط نہیں علی کی محبت کے لیے، گورے ہونے کی شرط نہیں علی کی محبت کے لیے، کالے ہونے کی شرط نہیں علی کی محبت کے لیے، بنگلے والا ہونے کی شرط نہیں علی کی محبت کے لیے، حویرے ہونے کی شرط نہیں علی کی محبت کے لیے، طہارت والا خون ہونے کی شرط ہے، حلالی ہوگا وہ علی والا ہوگا، جو وہ ہوگا وہ شیطان والا ہوگا۔ اور یہ کتاب ایک واقعی مولا علی کے عبد الخالق جعفری صاحب، اس میں سے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ آدم آئے، پھر نوح آئے، نوح علیہ السلام، نوح کی کشتی مشہور ہے،
نوح علیہ السلام نے ایک ایک جوڑا بچا لیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا. لیسا من اہلی، تم میں سے نہیں رہا، اہل میں سے نہیں رہا. پتہ چلا نبی اور ولی کا نافرمان ہو جائے وہ اہل میں سے نکل جاتا ہے. جو کوئی نبوت اور ولایت کا انکار کر دے وہ اہل میں سے نکل جاتا ہے. آدم کا سچا بیٹا اگر ولایت کا انکار کرے تو نکل جاتا ہے، تو کوئی سید اگر علم اللہ کا انکار کرے تو کیسے؟ مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں. غلط فہمی تمہاری ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے، ہمارے یہاں تو لاتوں سے 72 جیت جاتا ہے. آج وہ 72 نہیں ہے، 8 کروڑ ہو چکے ہیں. خانے کعبہ کے بعد 1-2 لاکھ حج کرنے امام حسین کے دربار میں 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 400 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 10,000 نہیں، 20,000 نہیں، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ، 5 کروڑ، 8 کروڑ، 8 کروڑ لوگ آتے ہیں. امام نے بلایا نہیں تو اتنے آئے کہ امام حسین لبیک کہیں گے. پرندے، عرش والے، فرش والے، فرشتے، حور، غلمان، 1,24,000 نبی اور شیعان علی، 1,24,000 نبی اور شیعان علی. نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، سارے جوڑے. ایک حرام جانور کا جوڑا، شرم آ رہی تھی اسے، میں کیسے جاؤں طہارت والی کشتی میں، لیکن اللہ کی مرضی ہے، بچانا ہے. مقصد ہے جان کو بچانا. اسلام کا مقصد ہے، شریعت یہ ہے کہ جان کو بچا لو. وقتی طور پہ جان کو بچانا ہے تو اب وہ کشتی میں وہ حرام جانور بھی آئے گا. وہ غیرت والے تھے جو نبی کے بلانے پہ آ گئے، وہ بے غیرت نبی بلاتے رہے، بھاگ بھاگتے رہے. نوح کی کشتی پہ 5 سے کی وہ جنت سے تختی آئی تھی، محمد علی فاطمہ حسن حسین، ہبرو زبان میں لکھا ہوا تھا، آج بھی میوزیم میں ہے. اور نوح کی کشتی جبل جودی پر پہنچتی ہے، سب کو نجات دیتی ہے. کشتی نجات، سفینہ نجات، اور ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. ان الحسین، حسین کی کشتی سفینۃ النجات ہے، ہدایت کا چراغ ہے، سفینۃ النجات ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی صرف جبل جودی تک پہنچاتی ہے، حسین علیہ السلام کی کشتی ہدایت کر کے جنت تک لے جاتی ہے. نوح میں اور حسین میں فرق سمجھ میں آیا. جس کشتی میں حسین کا نام آ جائے وہ تمام ہلاکت سے بچ جاتے ہیں، اور جس کشتی میں حسین کے لوگ آ گئے وہ جنت لے جاتے ہیں. نوح کی کشتی بڑی لکڑی کے تختوں سے مار بن گئی اپنے سواروں کے وجہ نجات. کشتی آئے محمد کا ہر ایک تختہ نور، منزل مقصود پاتی ہے اسی سے کائنات. نوح کا بیڑا چلا کے ولی کے نام سے، اپنا بیڑا پار ہے مولا علی کے نام سے. نمرود نے آگ جلائی تو جتنے تھے تمام اپنے زیورات بیچ کر آگ کے لکڑی جمع کی. باطل تھے. اب حق والے جو باطل ہیں وہ تو خرچ کرتے ہیں. پہلے سے وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی لکڑیاں تھی لیکن ان لوگوں نے خرچ کیا. اب یہ نجات کا کشتی کی کشتی امام حسین کی کشتی ہے. اس میں آپ تبرک بانٹیے، یہاں پہ پانی پلائیے سبھی کا.
یہ جنت کا لذیذ کھانا ہوتا ہے، میوہ ہوتا ہے جو بربت پڑتا ہے، پانی جو ہے کوثر کا پانی ہوتا ہے، جنت کی نہروں کا پانی ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو ذائقہ یہیں چکھا دیا جا رہا ہے تاکہ ادھر جائیں تو وہاں بھی عزتدار رہے، یہاں آئے تو یہاں بھی عزتدار رہے. ابراہیم علیہ السلام کو منجلک نکال کر آگ میں ڈالا گیا. جبریل آئے کہا کہ مدد کی ضرورت ہے، تجھے میرا مشکل پوچھا ہے، ایسے غور نہیں فرمایا. یا نار خونی بردم السلام علیہ ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ سرد ہو جائے، بیلو 0 ڈگری نہیں جانا، اور اتنی گرم نہ رہنا کہ جھلس جائے، میڈیم رہنا. اگر کوئی بخار آتا ہو کسی کو تو یہ تعویذ ہے، دعا ہے، یہ نار خونی بردم السلام علیہ ابراہیم، یہ لکھ کے پہلا دینا، وہ بات جو ہے نجات ہو جائے گا، وہ شفاعت ہو جائے گی اس کی، کیونکہ یہ دعا ہے. آگ میں ابراہیم پھینک گئے اور آگ گلزار ہو گئی، آگ گلزار ہو گئی ابراہیم کے لیے. اور جب ہم خندق کا ماتم کرتے ہیں یا علی یا علی یا علی کہہ کر تو آگ گلزار ہو جاتی. بی بی زینب نے شام غریبہ خندق کا ماتم کیا، اس لیے ہم بھی خندق کا ماتم کرتے ہیں. آگ گلزار ہم علی والوں پر جہاں میں دوسرا کوئی نہیں، رات دن مجلس سنی اور تھکا کوئی نہیں. ہم علی والوں سے جب میں دوسرا کوئی نہیں، رات دن مجلس سنی اور تھکا کوئی نہیں. ہم ہی دنیا میں ابراہیم ہے پروردگار، آگ کا ماتم کیا جلا کوئی نہیں. آگ کا ماتم کیا ہے اور جلا کوئی نہیں. اب ابراہیم پھر موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کو بھی بچایا. عیسیٰ علیہ السلام کا ہی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب عیسیٰ زندان میں تھے، قیدی تھے، بس آخری قیدی تھے عیسیٰ، تو دعا کرتے تھے ایلی ایلی لما سبقتنی، اے علی میری مدد کے لیے آئی. انجیل میں ایلیہ کہتے ہیں، زبور میں طوی کہتے ہیں علی کو، اور قرآن میں علی کہتے ہیں علی کو. ایلی ایلی لما سبقتنی، اے علی میری مدد کے لیے آئیے. جب عیسیٰ کو باہر نکالا گیا، سولی پہ چڑھانے لے کے جا رہے تھے، تو 12 صحابی 12 ڈسائپلز وہاں موجود تھے. انہوں نے دیکھا ایک نور آیا اور عیسیٰ کو اٹھا کے بلندی پہ، تھوڑے بلندی پہ کہا عیسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا دیکھا نہیں، میرا باپ مجھے لینے آ گیا. میں کیا استفادہ ہے محترم، میرا باپ مجھے لینے آ گیا. یہ سمجھے خدا لینے آیا تو خدا کا بیٹا مانگ رہے. اصل میں عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے. باپ کا معنی کیا ہے؟ میرا باپ مجھے لینے آیا. اے علی لما سبقتنی، اے علی مدد کے لیے آئیے، اے علی ادرکنی مدد کے لیے آئیے، اے علی جلدی آئیے، علی مدد کے لیے آیا. علی کا نور آیا تو سمجھے خدا آیا. اب نصیری کی آنکھوں کو کوئی شکسور نہیں تھا، ایسے کہ پروردگار لگتا ہے. نصیری کا کی نگاہوں کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، ایسا کہ پروردگار لگتا ہے. اب عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ بھی تراب کے بیٹے ہیں، ابو تراب کے بیٹے ہیں. عیسیٰ آدم بھی ابو تراب کے بیٹے، آدم بنے تراب سے، ابن تراب علی ابو تراب. ایک سلوات میں پڑھیے. علی کے لہجے میں بات کرنے والی شہزادی زینب آیت حق کی چھاؤں میں عصمت تفروض تھی. زینب کہیں علی تھی، کہیں مفدود تھی. اگر ایک قدو خال کی تعظیم ہے زینب، شبیر ہے قرآن کو یاسین ہے زینب. گلشن عصمت کی معصوم بنی ہے. تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے. جب امام حسین کربلا سے رخصت ہونے لگے تو زینب کا دل بیٹھا تھا. عشق ایسا تھا ماجائی کا، دل بھی ایک ساتھ دھڑکتا بہن بھائی کا. عشق ایسا تھا ماجائی سے، دل بھی ایک ساتھ دھڑکتا بہن بھائی کا. شریعت یہ کہتی ہے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے لیجیے. عبداللہ بن جعفر تیار ان کے شوہر کو مجھے تو بتا ایک سلوات پہ محمد علی.
بھائی سفر پہ جا رہا ہے، اجازت دیجیے کہ میں بھی جاؤں گا، اجازت ہے؟ آپ ایک کو میری طرف سے قربان کرنا جعفر طیار کی طرف سے، ایک کو حضرت قرار کی طرف سے قربان۔ مولانا محمد اگلے کے کربلا کی سرزمین پر آئیں اور 2 محرم کو کربلا پہنچے، خیمے نصب کیے، خیمے ہٹائے گئے، آواز ایک سلوات کی محمد خیر حوادی فرجن خیمے نصب کے، خیمے ہٹائے گئے، 7 تاریخ سے پانی بند ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے التش پانی، چچگان پانی، اموجان پانی کا بات طلب کرتے ہیں، التش پانی، چچگان پانی، اس کے بعد ایک عاشور کا روح آیا، ایک کے بعد علی اکبر علی اکبر ہوئی، علی اکبر ہوئی، ایک کے بعد ایک حسین کے دوست جانے لگے، ساتھی جانے لگے، پھر ایک مرتبہ اولو محمد کہتے ہیں ہم بھی جائیں گے، زینب جو ہے محمد کا ہاتھ پکڑ کے حسین کو خیمے میں آتی ہیں، حسین استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، میں اتنے چھوٹے بچے میں کیسے اجازت دے دوں گا، کیسے اجازت دوں گا؟ زینب کہتی ہے قیامت کے روز جب اماں پوچھے گی بی بی زہرا کہ اپنے بچے پیارے تھے کہ حسین تمہیں پیارے تھے تو میں کیا جواب دوں گی؟ اجازت دے۔ ایک کو حسین نے تیار کیا، ایک کو عباس نے تیار کیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، گھوڑے پہ بیٹھ نہیں پاتے تھے، ایک کو عباس نے سوار کیا، ایک کو حسین نے سوار کیا، اور جاتے وقت کہا شہزادی زینب نے دیکھو اگر پانی کا رکے تو میں دودھ نہ بخشوں گی، آپ کے بچے سلامت رہے، آپ کے بچوں سے اس ایام میں پیار نہیں کرنا کیونکہ تقیلہ میں تماچے مارے گئے، علی اکبر کا گلا چھٹ گیا ہے اور وہ محمد شہید ہو جائیں گے۔ ہاں دادارو اور محمد کا گھوڑا مکہ میں دوڑنے لگا، رن میں دوڑنے لگا اور جنگ کرتے جاتے تھے، بچے تھے لیکن پھر بھی جنگ کرتے جاتے تھے، ایک یہ رک میں گیا، ایک دوسرے رک میں گیا اور گھوڑے کے جو ہے کھڑے ہوتے ایک دوسرے کا آواز دیتے اور آپ ہو نا، یہ کہتے محمد میں ہوں، اور لڑتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں، ان کو گھیر کے مارو، ان کو تمام ایک ساتھ میں حملہ کر دے۔ سے ہی حملہ ہوا اور زمین پر آئے، محمد صلی زمین پر آئے، آواز اماں ہم گھوڑے سے گر گئے، ایک مرتبہ حسین آئے، عباس آئے اور محمد زندہ تھے، ایک مرتبہ دونوں روتے روتے بچے کہتے ہیں اماں سے کہنا دودھ بخش دینا، ہم نے جو ہے پانی کا رخ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حسین اور عباس اور محمد کو لائے، زینب نے وعدہ کیا تھا کہ حسین پر روئے گی، اکبر پر روئے گی، عزت پر روئے گی، لیکن اور محمد کا ماتم نہیں کرے گی۔ ہاں اللہ تعالیٰ جب شام میں رہنے کے بعد جب لوگ سر آئے تمام سر تو حسین کا سر آیا تو زینب نے بڑھ کے استقبال کیا، کلیجے سے لگا کے رونے لگے، ہائے حسین، ہائے پیاسا حسین، ہائے بھوکا حسین، ہائے بےکس حسین، ہائے مظلوم حسین۔ ہاں عباس رضا کا سر آیا، آنکھیں کھلی تھی، زینب کی چادر میں تھی، عباس نے آنکھیں بند کر دی، اماں نے منع کیا ہے بالوں کی طرف نہ دیکھنا۔ ایک مرتبہ اکبر کا سر آیا، زینب نے استقبال کیا، کلیجے سے لگایا، اللہ کو دیا، قاسم کا سر آیا، فرما نے دیا۔ ایک مرتبہ جو تمام سر آئے تو دیکھا گیا 2 سر زمین پر رکھے ہوئے ہیں، تو ایک سکی کہتا کیا ان دونوں کی ماں مر گئی؟ کہ ایسے نہ بول، یہ زینب عالیہ ان کی ماں ہے، لیکن زینب نے وعدہ کیا حسین کا ماتم کروں گی اور محمد پر نہ رہوں گی۔ وہ ام مصائب ہے زینب، جس نے حسین کا ذکر شام زندان میں برپا کیا، اور جب مدینہ لوٹ گئی ہے تو عبداللہ بن جعفر کے گھر پہ نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن جعفر تیار آئے، کہتے ہیں اے زین العابدین آپ وقت کے امام ہے، زینب سے کہیے گھر لوٹ آئے۔ اب زینب تیار ہوئی، چادر بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ تو چادر لٹ چکی تھی، میرے کربلا سے کوفہ سے شام گئی تھی، آج چادر اوڑھ کے اپنے گھر جا رہی ہے، گرام میں چھوٹے ہوئے بچوں نے چادر کھینچی، آم کہاں ہے؟ محمد کا تب بھی نہیں ہویا، کیسے حجرے میں داخل ہوئی، آم کا خیمہ دے گا، محمد کا خیمہ دے گا، ارے میرے لال قربان ہو گئے، زینب برباد ہو گئی، زینب کی نسل ختم ہو گئی، امامت بس
Thank you.